بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب حرفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آسمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آفتاب حسن و جمال چمکا اور افق عظمت و جلال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضا الہی کے ساتھ مخصوص ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر چل نکلا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے۔ لیکن حضرت علی نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ میرے خیال میں ان کی غربت ہو سکتی ہے۔ ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس چل کر ان سے شہزادی رسول رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ذکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ بنائیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر یہ سب حضرات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلاش میں چل دیے۔ پتہ چلا کہ وہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ وہاں جب ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت کے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اے ابوبکر، غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے کام سے واپس آ کر حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون؟ تو سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سلام عرض کیا اور سامنے بیٹھ گئے اور زمین کوریدنے لگے، گویا کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن حیا کا پردہ حائل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے بااخلاق بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو، میں جس میں چین حاصل کروں، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھ کر مسکرائے اور استفسار فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں، میرے پاس میری ذرہ، تلوار اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، اور میں تم سے خوش ہوں۔ اے علی، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تمہارے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا، جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی بشارت ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حبیب، بھائی اور دوست منتخب فرما کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرما دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ و پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر منبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی منبر ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے اس منبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ عز و جل کے شایان شان اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فرحت و سرور سے جھوم اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مزید یہ بھی بتایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اللہ عز و جل نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور وہ قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ زمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کر دیجیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو ایسے شہزادوں کی بشارت بھی عطا کر دیجیے جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جلدی سے نکلا اور میں خوشی کی شدت کی وجہ سے خود رفتہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مہاجرین و انصار کو بلائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ عز
عز و جل کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا اے مسلمانوں ابھی ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ نکاح پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور اس کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و مثل یعنی اس جیسا نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں، اور ان پر اور ان کے آل و اصحاب ازواج مطہرات اور اولاد اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اللہ عز و جل کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دے، آمین۔ اس کے بعد فرمایا نکاح اللہ عز و جل کے حکم پر عمل ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ حاضرین نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا اللہ عز و جل آپ کے جوڑے میں برکت و اتفاق عطا فرمائے۔